بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں upedia چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ سامعین محترم، آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے وہ کہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، سب سے زیادہ الگ نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کا فنکشن ہو یا کوئی بھی فنکشن ہو، ہر انسان گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، طرح طرح کے سٹائل، طرح طرح کی ڈریسنگ، طرح طرح کے کپڑے پہن کے وہ آئینے میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ سوٹ میرے اوپر کیسا لگ رہا ہے، یہ کلر مجھے سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرے بالوں کا سٹائل کیسا ہے، میری بالیوں کا سٹائل کیسا ہے، میری چپل کیسی ہے، میں نے میچنگ کی ہے کہ نہیں کی۔ ہر انسان اس کے اندر مبتلا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو بھلا جانیں، لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ اس سے متاثر ہوں اور اس کا اچھا امپریشن لوگوں کے اوپر پڑے، سب کی توجہ اس کی طرف ہو۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ ہر فنکشن میں، شادی کا ہو، برتھ ڈے کا ہو، عید ملن پارٹی ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، ہر انسان کا یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ ہی نظر آئے، سب کی نگاہیں اس کی طرف ہوں، اور یہی سب کی نگاہوں کے اندر مرکزی کردار اسی کا ہو، سارے اس کو دیکھ رہے ہوں اور تک رہے ہوں اور متاثر ہو رہے ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تکبر کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ میری ڈریسنگ خوبصورت ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، الکبر ہا ہونا۔ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا، تکبر تو یہاں ہوتا ہے، یعنی تکبر دل کی بیماری کا نام ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے جوتے، اچھی گھڑی، اچھا بنگلہ، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اگر اللہ تعالیٰ حلال ذرائع سے عطا فرمائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہم ہر وقت پاک صاف ہوں۔ نئے کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صاف کپڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر وقت نیا جوتا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن صاف جوتا پہننا یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام کا مزاج ملنگ بنانا نہیں ہے، اسلام کا مزاج انسان کو خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ بھی خوبصورت ہیں، اللہ اپنے بندوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا گندا ہوتا ہے ہم اس کو اتنی پہنچی ہوئی سرکار سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی لاجک کہ یہ بہت بڑی سرکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 20 سال ہو گئے ہیں حضرت نہائے نہیں۔ تو دوستو، یہ ہم نے کیسا معیار بنا دیا؟ ہم ہر وقت پاک رہیں، صاف رہیں، خوبصورت بننے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے مسلمان بندے وہ پاک صاف بن کے رہیں۔ اسی لیے پارہ نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد، جب بھی مسجد کی طرف جاتے ہو تو زینت اختیار کیا کرو۔ دوستو، یہ زینت عربی کا بھی لفظ ہے، خذوا زینتکم، زینت کو لازم پکڑو، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
تو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان جتنی زینت اختیار کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو خوبصورت اس کو کنگھی کر کے، اس کو آئل لگا کے اور خوبصورت خوشبو لگا کے اس طریقے سے رکھے کہ دیکھنے والے کو خوبصورت لگے۔ ہمارا یہ المیہ دکھ ہے کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں اور سائیکل چلا رہے ہیں، اس میں اتنی ڈسٹ پڑی ہوتی ہے، آدھی ادھر کو اڑ رہی ہے، آدھی ادھر کو جا رہی ہے، دیکھنے والوں کو وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اتنے بڑے گناہگار ہو جاتے ہیں ایک سنت کا مذاق اڑا کے، جس کا ذریعہ اور سبب ہم بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہم ایک نیت کریں، انشاءاللہ ہم نے پاک صاف رہنا ہے اور پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یوں کہیں کہ ایک عمل لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کا تعلق بھی خوبصورتی سے ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ، بھائی بہنیں، نوجوان، وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کا رنگ سفید نہیں ہے، یا چہرے کے اوپر غیر ضروری بال ہیں، یا ان کے چہرے کی رنگت زرد ہے یا گندمی مائل ہے، یا چہرے کے اوپر بہت سارے دانے ہیں۔ تو انہوں نے ایک عمل کرنا ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کسی بھی پنسار کی دکان پہ جانا ہے اور ملتانی مٹی لینی ہے، وہاں سے اس ملتانی مٹی کو اچھی طرح سے پیس کے 1 سپون اس کے اندر بیسن ڈالنا ہے اور تقریباً ½ لیمو اس کے اندر نچوڑنا ہے۔ اس کا اچھی طرح سے اس کو میش کر لینا ہے، اس کو مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رات کو سوتے وقت، تو دوستو جب آپ یہ ملتانی مٹی اور یہ بیسن اور لیمو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، تو پھر وہ جو خوبصورتیوں کا مالک ہے، وہ اللہ جس نے حسن کو حسن دیا، وہ اللہ جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اس کے 2 انتہائی خوبصورت نام ہیں۔ آپ نے ان ناموں کو 21 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرتے رہنا ہے۔ وہ خوبصورت نام کون سے ہیں؟ یا مصور، یا خالق، یا مصور، یا خالق۔ دوستو یہ 2 نام 21 دفعہ پڑھ کے آپ نے اس پہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 3 دن تک آپ نے اس کا لیپ کرنا ہے اپنے پورے چہرے کے اوپر۔ تو پھر انشاءاللہ آپ 3 دن کے عمل سے یہ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو کیسے نکھارتے ہیں، خوبصورتی کیسے آپ کا غلام بنتی ہے، حسن کیسے آپ کا عاشق ہوتا ہے، اور کیسے آپ کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ دوستو دیکھو، یہ لیمبو بھی اللہ کا بنایا ہوا، مٹی بھی اللہ کی بنائی ہوئی، اور یہ بیسن بھی اللہ کا بنایا ہوا، یعنی کہ دال اور چنے سے بیسن بنا، اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہیں، کوئی ٹیوب نہیں ہے، کوئی اس کے اندر لوشن نہیں ہے، قدرتی چیزیں ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔